ابتدا کہاں سے ہوتی ہے حدیث کے ساتھ؟ ذرا اپنے ذہنوں کو ریکال کریں. حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا. آگے الفاظ کیا ہیں؟ انہا قالت، بی بی نے فرمایا دخل علی ابی رسول اللہ. توجہ کیجئے گا، آئے فی یوم من الایام یا فی بعض اليوم، دونوں الفاظ موجود ہیں کہ کسی دن رسول خدا آئے کہاں؟ علیہ. توجہ کیجئے گا، اس جملے کو، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا. دخل علیہ، میرے پاس، میرے گھر. کون آیا؟ ابھی، میرا بابا. کون؟ رسول اللہ. صحیح. حضور امت نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، کاش کہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیتی تو در اہل بیت کے ساتھ تمسک اس کا مقدر ٹھہرتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اس آیے تطہیر کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی. کہا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، تھوڑا سا اگر پیچھے چلے تو نبی کی ازواج کی بات ہو رہی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد. لہذا یہاں پر امت نے دو تقسیمات کر دی. توجہ رکھیے گا، کیسی تقسیم کی؟ کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حدیث موجود ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو اس کے راوی ہیں وہ 34 ہیں، لیکن سواد اعظم کے ہاں جو اس کے راوی ہیں وہ 41 ہیں. اب حدیث کو تو جھٹلا نہیں سکتے تھے، کیا کیا؟ تقسیم کر دی. کہا کہ اہل بیت دو قسم کے ہیں. اہل بیت دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو قرآنی ہے، ایک وہ جو حدیثی ہے. توجہ ہے؟ قرآنی اہل بیت کون ہے بھائی؟ کہا کہ قرآنی اہل بیت ازواج ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پیچھے آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے. توجہ ہے؟ پیچھے آیات میں ان کا ذکر آ رہا ہے. تو آپ نے اہل بیت حدیثی کون سے بنائے؟ کہا کہ یہ اہل بیت حدیثی وہی ہے کہ حدیث میں جن افراد کو رسول خدا نے تحت الکساء رکھ کر اوپر کساء کی چادر اوڑھنے کے بعد کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت. توجہ ہے؟ تو یہ ہو گئے اہل بیت حدیثی اور اہل بیت قرآنی. جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا. عجیب قسمت ہے آل محمد کی، عجیب قسمت ہے. توجہ رکھیے گا، لطف اٹھائیں گے. جس نمرود کا ذکر قرآن میں ہوا اور جس نمرود کا ذکر حدیث میں ہوا، امت کہتی ہے ایک ہے. جس ابراہیم کا ذکر قرآن میں ہوا، اسی ابراہیم کا ذکر حدیث میں ہوا، امت کہتی ہے ایک ہے. جس کافر کا ذکر قرآن میں ہوا، اسی کافر کا ذکر حدیث میں ہوا، امت کہتی ہے ایک ہے. پتہ نہیں اہل بیت سے کیا جلن تھی جو اہل بیت قرآنی اور ہو گئے اور حدیثی اور ہو گئے. عجیب معاملہ تھا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے احباب کو دلیل بھی دیتے ہیں، کیونکہ آیت کے اندر لفظ ہے اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی دلیلیں دیتے ہیں. ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے
کہتے ہیں کہ وہ گھر والے کون سے گھر والے ہیں جس کے اندر گھر والی شریک نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ وہ گھر والے کون سے ایسے گھر والے ہیں جس کے اندر گھر والی شریک نہیں ہے؟ بات تو بڑی منطقی سی ہے نا، کہ گھر والی گھر والوں میں نہیں ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا قرآن بے آئینے ہی اردو میں نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ گھر والی کا تصور آپ کو سب کانٹیننٹ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ گھر والی ہے، یہ تو ایسے جیسے قرآن کی آیت کو بالکل اردو میں اپنے اوپر تصور کر رہے ہیں کہ خداوند کریم کے حبیب کے اوپر یہ قرآن کی آیت اردو میں نازل ہوئی تھی، اب اس گھر والے میں گھر والی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات ہے، آپ کو کیا خیال ہے؟ مجھے ویسے اس پہ کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے کہ دک الباب ہوا، ہم سنتے ہیں اس حساب میں، دک الباب ہوا حسن آئے، دک الباب ہوا حسین آئے، دک الباب ہوا علی آئے، پھر جبرائیل آئے۔ تو یہ تو وہ در تھا جس پہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ تو وہ گھرانہ تھا کہ اس گھرانے کے در پہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس دن حسن حسین اور علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ اس دن علی حسن اور حسین کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا، لیکن مشیت پروردگار یہ تھی کہ وہ آئے جو اہل بیت ہیں۔ اب اگر حدیث کو آپ غور سے دیکھیں اور ترجمہ اس کا پڑھیں اور ساتھ ساتھ عربی مدد دیکھیں تو پوری حدیث کے اندر جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ جمع کے ہیں۔ جناب امیر پوچھتے ہیں مالی جلوسنا ھذا تحت الکساء، اے اللہ کے رسول اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتائیے کہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا کس کا؟ توجہ کیجئے گا، ایک میں نے شروع میں توجہ دلائی، کیا؟ دخل علیہ، میرے گھر آئے کون؟ میرے بابا رسول خدا۔ ایک اگر آپ پوری حدیث قصہ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول خدا کہتے ہیں وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا، ہمارے شیعہ، وَمُحِبِّينَا، ہمارے چاہنے والے، یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ توجہ ہے؟ پھر جب جبرائیل آئے تو جبرائیل آئے اور آگے تحت الکساء آ گئے، تو اس وقت بھی سیدہ نے یہی جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ معنا تحت الکساء، ہم سب کے ساتھ وہ تحت الکساء آ گئے۔ توجہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یقیناً کہ سیدہ کی نظر ہمارے زمانے تک موجود تھی، انہیں پتا تھا کہ اہل بیت میں کچھ گڑبڑ کی جائے گی، اسی لیے جب سیدہ نے تحت الکساء کے ساتھ جو صیغے استعمال کیے جمع کے کیے، لیکن جب یہ بتایا کہ میرا بابا آیا تو کہا میرے گھر آیا، ہمارے گھر کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ بھی کسی کو داخل کے ساتھ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ مشیت پروردگار، یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن اگر ان 9 نشستوں کے بعد دوبارہ آپ حدیث قصہ کو کھول کے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ پہلے کی معرفت اور اب کی معرفت میں فرق آ جائے گا۔ چلیں جی آگے چلیں۔ میں نے وہ جملہ درمیان سے چھوڑ دیا کہ رسول خدا نے آگے کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن کے اندر ضعف محسوس کر رہا ہوں، کل اس کے اوپر گفتگو کروں۔
لیکن آج ایک اور نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی جناب امیر گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر سلام ہو. جواب کیا دیا؟ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین. ادھر بی بی نے دو لفظ استعمال کیے، ابی رسول اللہ. یہاں پر بھی دو لفظ استعمال کیے، ابا الحسن اور امیر المؤمنین. توجہ ہے. اسی طرح جب حسن تحت القصا جانے کی خواہش رکھتے تھے تو جا کر سلام کیا، جب تو کہا وعلیک السلام. کیا کہا؟ علیک السلام. ایسے ہی تھی. توجہ ہے. ذرا ریکال کرتے جب مجھے جواب دیتے تھے تو مجھے پتا چلتا گا کہ حدیث قصہ آپ کو یاد بھی ہے اور میری باتیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں. جب حسن آئے تو رسول خدا نے دو القابات ان کو بھی دیے. بتا سکتے کوئی کون دو القابات ہیں؟ جی حدیث قصہ پڑھنے والے موجود ہیں. کون سے دو القابات ہیں جو امام حسن کو دیے؟ نہیں، جنت کے نوجوان، اے حوض کوثر کے مالک، سلامت. اور ایک اور، یا ولدی، اے میرے بیٹے، اے حوض کوثر کے مالک. توجہ کیجئے گا، ادھر کہا ابھی اور ساتھ میں کہا رسول اللہ، ادھر کہا ابا الحسن اور دوسرا امیر المؤمنین. پھر تیسری جگہ پہ کیا کہا؟ میرے بیٹے اور حوض کوثر کے مالک حسین آ گئے. کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتأذننی ان ادخل معک تحت القصا. کیا میں آپ کے ساتھ تحت قصا آ جاؤں؟ حسین کو بھی دو جواب دیے، یا ولدی و یا شافیہ امتی، اے میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرنے والے. اسی طرح امیر المومنین آئے. کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ. توجہ کی آپ نے کہ دو نام کم از کم ہر ایک نے استعمال کیے. ایک نام سے اپنا رشتہ پتہ چلتا ہے اور ایک نام کے ساتھ امت کو جوڑا جا رہا ہے. توجہ کیجیے گا. رسول کس کے؟ امت کے. شفاعت کس کی ہوگی؟ امت کی. حوض کوثر سے کون سے نام ہوگا؟ امت. اب جب علی آئے اور علی نے آ کر کیا کہا؟ اے میرے بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول. یعنی میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے اپنے ساتھ تعلق، اور اس کے بعد اللہ کا رسول امت کے لیے. توجہ ہے. کہا علیک السلام. علی کو جواب کیا ملا؟ آپ پر بھی سلام ہو یا خلیفتی و وسیعی و صاحب لوائی. اے میرے خلیفہ، اے میرے وسیع، اے وہ جو صاحب لوائے حمد ہے. بس یہاں رک کر آپ کو ایک جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. دنیا خود فیصلہ کرے کہ اس نے کون سے اہل بیت لینے ہیں. اہل بیت قرآنی لینے ہیں یا اہل بیت حدیثی لینے ہیں. لیکن یاد رکھنا، جس اہل بیت کو بھی لوگے تو اس میں کم از کم وہ ہونا چاہیے جو رسول کے وسیع ہونے کی حیثیت رکھتا ہو. اگر وہ خاتون ہو تو کم از کم وہ ہو جو رسول کے بدن کا ٹکڑا ہو. اور اگر کوئی بچہ ہو تو اتنی درجہ رکھتا ہو کہ امت کی جماعت کر سکے. جس مرضی سے
جا کے دین لے، جس مرضی اہل بیت کو مانو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشان تو وہ ہونا کہ جس کے مذہب کا، جس کے فقہ کا وجود 61 ہجری کے بعد وجود میں آیا۔ ہم تو رسول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں تو پریشانی ہی نہیں ہے۔ پریشانی اس کو ہونی چاہیے کہ جس نے اپنے رخ کو موڑ کر بعد نبی ادھر چلا گیا کہ جہاں سے دین مل نہیں سکتا تھا۔ وہ بیچارے خود کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے، اب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور انہیں بھی اگر کہیں کوئی پریشانی آتی تھی، ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ جس نے بھی جس ٹائم پہ بھی علی کے در پہ آ کر دیکھنا چاہا، اسے علی کا در بند نہیں ملا۔ ایسے ہی قبلہ تو علی کا در تو سب کے لیے کھلا تھا، مرضی تمہاری تھی۔ یہاں پر آ کر میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں، اگر دوست احباب میں سے، اگر محلے داروں میں سے کوئی تمہاری طرف مائل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مائل نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوا کرو۔ جو مائل ہو گیا سمجھو شریف ماں کی اولاد ہے، اہل بیت کی طرف آ گیا، اور جو مائل نہیں ہو سکا تو ولایت اہل بیت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر جگہ سما جائے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ، حدیث قصہ، وہ حدیث کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا دین سمٹ کے حدیث قصہ کے اندر آ گیا۔ عرض کیا تھا کہ اگر خدا کلام کرے تو قرآن بنتا ہے، اگر رسول کلام کرے حدیث بنتی ہے، اگر سیدہ کلام کرے تو صحیفہ فاطمہ بنتا ہے، اگر حسن و حسین کلام کرے تو اقوال بنتے ہیں۔ اللہ جانے حدیث قصہ کیسی حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ سارے کلام کرنے والے اپنے کلام کا وجود رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس حدیث کو معمولی نہ سمجھیے، حدیث قصہ کے آخر میں آپ کے لیے پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ جہاں پر بھی یہ حدیث بیان کی جائے، اہل زمین جب بھی اس حدیث کو پڑھے اور اگر اس میں سے کوئی پریشان ہو تو خداوند کریم اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ فِيهِمْ مَغْمُومٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان 5 ہستیوں کے کلام کی تاثیر ہے۔ تو یاد رکھو، اگر ان ہستیوں کے کلام کی تاثیر ایسی ہے، اور اگر کسی کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو اس کی کیا تاثیر ہو؟